الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں مذہب اسلام پوری دنیا میں کس طرح پھیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اپنی امت کو یہ وصیت کی تھی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ موجود ہیں وہ غائبین تک میری بات پہنچا دیں، جس کے نتیجے میں آپ کے جانثار صحابہ نے ان مقامات کو چھوڑا، وہ مقدس مقامات مکہ اور مدینہ جس تک جانے کے لیے ہم اور آپ تمنا کرتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، لیکن دین کی اشاعت کے لیے وہاں سے باہر نکلے۔ کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ آپ کے وصال کے بعد اس علاقے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ ادھر آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں عظیم اسلامی فتوحات ہوئیں، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں زیر ہوئیں، اسلام کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا۔ اللہ کے نیک بندے سمندر کے ساحل ہونے کی وجہ سے ہندوستان بھی آئے، چونکہ سمندر کے اس پار ہم ہیں، اس پار عرب ہے۔ یہ بمبئی کا سمندر جو ہے ساحل عرب ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد یہاں ایماندارانہ تجارت کی، یا جو ان کے پاس ہنر تھے ایمانداری کے ساتھ اس کے نتیجے میں لوگوں کو سامان بنا کر دیا۔ ایک کاریگر سامان بناتا ہے تو بناتے وقت بھی اور استعمال کرتے وقت بھی آپ کا دل گواہی دیتا ہے کاریگر اچھا ہے، کام صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، اور ایک ٹالتا ہے، لپیٹ کے دے دو، 2 دن کے بعد خراب ہوا، بولے پاور زیادہ آ گئی ہوگی، بچے نے 2 وائر ٹکرا دیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ذمہ داری الزام استعمال کرنے والے پہ ڈال دیا۔ ہر میدان میں جو لوگ کلر کرنے آتے ہیں، جو وائرنگ کرنے آتے ہیں، جو پلمبنگ کرنے آتے ہیں، آپ کی گاڑی بگڑتی ہے، آپ لے کر جاتے ہیں کسی گیریج میں، عام طور پر ہر آدمی کسی میکینک کو پسند کرتا ہے، چل کے وہاں جاتا ہے۔ اس محلے کے لوگ اس محلے میں، اس محلے کے لوگ اس محلے میں، کیوں؟ جس کو جس سے اطمینان ہوتا ہے آدمی کام اس کو دیتا ہے۔ جو صحابہ خوشحال تھے، مالدار تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، جو غریب خستہ حال تھے وہ مزدوری کرتے تھے، لیکن جو کرتے تھے وہ ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ مزدوری میں ایمانداری کا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے کھاڑی پار کے کچھ بچے تھانہ شہر میں کمپنی میں کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے بچے۔ ایک بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، جماعت سے لگا ہوا ہے، وہاں وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے۔ 9 بجے جانا آفس میں، 5 بجے آنا، 9 3 12 اور 12 5 5، 8 گھنٹے کا۔ عام طور پر کمپنیوں میں وقت پورا ہوتے ہی سارا سامان لوگ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، 5 بجنے والا ہے، 5 بجنے والا ہے، اور 5 بجنے سے 1 منٹ پہلے ہی بیگ لے کھڑے ہوئے۔ مطلب ان کو آفس، ان کا کمپیوٹر، ان کا ڈپارٹ کاٹ رہا ہے، موقع ہو تو 5 منٹ پہلے باہر نکل جائیں۔ ہر ڈپارٹ کا وہی حال ہے، سارے لوگ باہر نکل گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے اپنا کام کر رہا ہے۔ وہاں سے منیجر دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک بندہ 5 بجنے کے بعد بھی کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام اٹک گیا ہوگا، رہ گیا ہوگا،
1 دن 2 دن 4 دن دیکھا کہ یہ بندہ 15 منٹ دیر تک کام کرتا ہے، 15 منٹ 20 منٹ۔ اس نے بلایا اس کو، کیا کرتے رہتے ہو تم؟ کہا صاحب کچھ کام کرتا ہوں۔ تو منیجر یہ سمجھا کہ کسی اور کمپنی کا کام کرتا ہوگا یہ۔ چھٹی کے بعد تم کس کا کام کرتے ہو؟ صاحب آپ کی کمپنی کا کام کرتا ہوں۔ چھٹی کے بعد کام کرتے رہتے ہو؟ جی سر۔ کیوں؟ تم سے کس نے کہا؟ کہا سر میں تنخواہ لیتا ہوں 8 گھنٹے کی، اور بیچ میں 10 منٹ کے لیے اٹھتا ہوں نماز کے لیے، وہ ٹائم میں بعد میں 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ جیسا کام رہا کر کے تب اٹھتا ہوں، اس لیے کہ ہم جس وقت کی آپ سے پگار لے رہے ہیں اس وقت میں کام کرنا ہے۔ اب اس کو دیکھ رہا ہے نیچے سے اوپر تک آج کے دور میں۔ اس نے کہا اچھا، تو اس سوچ کے رکھنے والے اور کتنے بچے ہوں گے؟ کہا میرے ساتھی اور ہیں۔ تو اس نے منیجر نے کہا سب کو لے کر آؤ، پہلے ان کو جگہ دوں گا، بعد میں کسی اور کو۔ کیا مالک کو ایماندار مزدور نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ ہم کو تو ایمانداری کاٹتی ہے نا، ہم تو چیٹنگ کی کہانی سناتے ہیں، داستان سناتے ہیں، میں نے یوں بیوقوف بنایا، میں نے یہ بیوقوف بنایا، میں نے اس کا مارا، میں نے اس کا مارا۔ ٹھیک ہے، زمین کے اوپر جب تک ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے، آنکھ بھی بند ہوگی، قبر میں جانا بھی ہے، خدا کو منہ دکھانا بھی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کردہ صحابہ زمین کے اوپر آسمان کی مخلوق تھے۔ زمین و آسمان نے نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد ایسا مقدس طبقہ نہیں دیکھا۔ جب وہ ہندوستان آئے اور ساحلی علاقوں میں ان کا چلنا پھرنا ہوا تو ان کی عملی زندگی دیکھ کر ایک بڑا طبقہ ساحلی علاقوں کا اسلام میں داخل ہوا۔ تو شروع کی باتیں ہیں، پھر دنیا کے اندر مختلف بادشاہوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ آئے گئے، پھر اہل اللہ کی آمد ہوئی۔ اس ملک میں دین کے آنے کے 3 بنیادی راستے ہیں: صحابہ کرام کی آمد، مسلم بادشاہوں کی آمد، اور اہل اللہ خانقاہی بزرگوں درویشوں کی آمد۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ذریعے جو اسلام آیا وہ بہت محدود علاقے میں تھا۔ اس ملک میں صحیح معنوں میں جو پختہ پائیدار دین آیا ہے بڑی تعداد میں، وہ اہل اللہ کی آمد سے آیا۔ ان اہل اللہ نے یہاں آنے کے بعد ان کی اپنی رہائش گاہ تو ہوتی تھی، مرکز اصلاح، لیکن تعلیم گاہیں بنائیں، مساجد بنائیں، سماج کے اصلاح کے لیے بیانات کیے، مختلف علاقوں میں جانا آنا ہوا۔ جن علاقوں میں یہ اللہ کے نیک بندے جم کر بیٹھ گئے وہ علاقے تربیت یافتہ ہو گئے، اور جہاں اللہ کے نیک بندے آئے اور گئے تو چونکہ یہ ملک ذہنی طور پر رسم و رواج کے طور پر یہاں کی تہذیب سے متاثر تھا، متاثر ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان یہاں کی جو قدیم تہذیب ہے، مشرکانہ تہذیبیں، توہم پرستوں کی تہذیبیں وغیرہ وغیرہ، وہ دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جو کسی قیمت پر چھوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، غمی موت مٹی کا موقع ہو، بچے کی پیدائش کا موقع ہو، مرد باہر کتنے ہی دیندار نظر آئیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، گھروں کے اندر سب وہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ مستورات کو الگ الگ علاقوں میں جمع کر کے ان کے سامنے دین کی باتیں کی جائیں، ان کے عقائد درست کیے جائیں۔
ان کو دین کی بنیادیں فراہم کرائی جائیں. نماز کے فرائض و واجبات ہیں، پاکی طہارت کے مسائل ہیں، حلال و حرام ہیں، عقائد ہیں. جس وقت کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور رشتہ دار خواتین آتی ہیں دیکھنے کے لیے، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا منتیں مانی جاتی ہیں. سبحان اللہ. عورتوں کے اجتماعات کا ایک انداز تو وہ ہے جو ہمارے دعوت کے ساتھی اپنی ترتیب سے بناتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا نظام ایک محدود ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی عقائد میں بات نہیں ہوگی، مسائل پر بات نہیں ہوگی، وہ بات پھر کہاں ہوگی؟ وہ علماء کی ذمہ داری ہے. الگ الگ علاقوں میں مہینے میں 15 دن میں 2 مہینے میں مستورات کو جمع کریں اور ان کے سامنے باقاعدہ مسائل پر گفتگو اور بیان کرنے والے ایسے افراد بیٹھیں جو پختہ ہوں، مجھے ہوئے ہوں، سنجیدہ ہوں. کتنی بات کہنی، کتنی بات نہیں کہنی. ایسا نہ ہو کہ نماز معاف کرانے گئے روزے گلے آئے، کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیا آپ نے بول کر کے. نہیں بولنا چاہیے. جتنی باتیں ان کے کام کی ہیں اتنی باتیں بتلاؤ، جو باتیں ان کو سمجھ میں آئیں وہ بتلاؤ، لیکن ہونا چاہیے. جب تک مستورات کی اصلاح نہیں ہوگی سماج میں تبدیلی ناممکن ہے. ہمارے یہاں بعض علاقوں میں مستورات کی جماعتیں جاتی اور آتی ہیں. بعض لوگوں کو اس سلسلے میں شروع سے اختلاف ہے. میں اس کی وضاحت کر دوں. جن اکابر کو اختلاف تھا یا منع کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط نہیں ہو پائے گی، اور جو اکابر اس کی ضرورت کو محسوس کر کے بھیجتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امت میں ارتداد پھیل رہا ہے، اس طبقے میں ارتداد پھیل رہا ہے، اس طبقے تک بھی پہنچ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو کام کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہیں اور جو احتیاط کی بنیاد پر منع کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہیں. اس کو نزاع کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس ملک میں مسلمان تو بہت تھوڑے سے آئے، کچھ دنوں کے بعد ان کی لیاقت، ان کی ایمانداری، ان کی صلاحیت، ان کی بہادری کو دیکھ کر قوموں نے اپنے اپنے علاقے ان کے حوالے کر دیے. اور پھر وہ دن بھی آیا کہ پورا ملک ہندوستان مسلم حکمرانوں کے حوالے ہو گیا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس وقت مسلمان اس ملک میں حکومت کر رہے تھے اس وقت بھی اقلیت میں تھے، مائنارٹی میں. جب انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے تب بھی اقلیت میں تھے، مائنارٹی میں. اس کے بعد پھر بٹوارے کی شکل سامنے آئی، 2 حصوں میں بٹ گیا. پھر وہ جو بٹا ہوا حصہ تھا اس سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. آج اگر کوئی اقلیت کا رونا روتا ہے تو وہ اندھیرے میں ہے. مسلمان اس ملک میں ہمیشہ اقلیت میں تھا، لیکن حکومت بھی کی. کیا وجہ تھی؟ کیوں حکومت کی؟ ایک مثال دوں میں آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور بادشاہ وقت نے آپ کو خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا، اللہ کی کائنات میں اس وقت وہ سب سے خوبصورت تھے. ابھرتی ہوئی جوانی، گھورا چہرہ، بادشاہ کے گھر میں رہتے تھے تو بادشاہ کی رانی جو تھی زلیخا، اس کے ذہن میں گندے خیالات آئے اور اس نے آپ کو برائی کی دعوت دی. آپ نے اس سے انکار کیا تو زلیخا کو برا لگا. پھر زلیخا نے آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا. وہ رانی تھی، آپ پردیسی مسافر تھے، کیا کر سکتے تھے. ایک لمبا عرصہ آپ جیل میں رہے. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں گیہوں کی اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں. 7 پتلی مریل گائے ہیں، 7 صحت مند جوان گائے ہیں. بڈھی مریل گائے جوان گائے کو کھا رہی ہے. اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، درباریوں
مجھ کو خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ تو یہ تعبیر کسی کو نہیں آتی تھی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سن لیجئے، مجھ سے کوئی آدمی کوئی بات پوچھے میں اس کو جواب دوں، ضروری نہیں ہے کہہ دوں بھائی نہیں معلوم ہے، ناک کیوں کٹ جاتی ہے؟ میں سوچ کے بتلاؤں گا، دیکھ کے بتلاؤں گا، پوچھ کے بتلاؤں گا، کہہ سکتا ہے آدمی بھائی۔ فوراً سوال کا جواب اگر نہیں آتا اور جواب دے رہا ہوں شیطانی کام ہے، بدجانتی ہے۔ خواب کی تعبیر بھی ہر ایک کو نہیں آتی، کچھ لوگوں کو آتی ہے، اور بہت بڑے ماہر فن تو دنیا میں چند ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ابن سیرین بھی تھے۔ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، عربی میں ہے، ترجمہ بھی اس کا اردو میں آ گیا ہے۔ خواب کی تعبیر کا مسئلہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ درباریوں نے کیا کہا، ارے بادشاہ سلامت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گیس چڑھتی ہے، پیٹ گڑبڑ رہتا ہے، تو ایسی خرافات دماغ میں آ جاتی ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور یہ سب گندے خوابوں کی تعبیر کا علم یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ بادشاہ خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کو فکر تھی کہ نہ، خواب تو بہت اہم ہے۔ اس نے اور تذکرہ کیا، تو جن لوگوں سے تذکرہ کیا ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی، اور وہ 100% 100% صحیح نکلی تھی۔ وہ کیا ہوا تھا، جب آپ جیل میں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں داخل کیے گئے۔ قرآن کہتا ہے دخل معه السجن فتیان، آپ کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان اور گئے۔ انہوں نے جیل میں جانے کے بعد کہا کہ ارے بھائی شریف آدمی، ایک مشکل پیش آ گئی ہے، آپ حل کریں گے؟ کیا ہوا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر ٹوکری ہے، اس میں روٹیاں ہیں، پرندے اس کو نوچ نوچ کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جس نے دیکھا ہے کہ شراب نچوڑ کے پلا رہا ہوں اس کی رہائی ہوگی، وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، دوسرے کو پھانسی ہوگی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور اس کی لاش کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور وہی ہوا، اس کو رہائی ملی، یہ بادشاہ کا ساقی بن گیا، اور اس کو پھانسی ہوئی اور وہ اس کی لاش کو پرندوں نے نوچ نوچ کے کھایا۔ جس کو رہائی ملی، آپ نے اس کے رہا ہوتے وقت کہا کہ ذرا بادشاہ کے قریب جانا، تو بادشاہ سے کہنا اس پردیسی مسافر کو بے قصور جیل میں کیوں ڈال رکھا ہے آپ نے؟ تحقیق تو کر لو اس کا قصور بھی ہے کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، یہ حضرت رہائی پائے، بادشاہ کے ساقی بن گئے اور بھول گئے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آئیں گے آپ کے محلے میں خدمت گار بن کر کے، 15 دن 25 دن راتوں دن کھانا پینا چھوڑ کر محنت کریں گے، 10 کلو 5 کلو وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پھر ان میں سے جو جیت جائے گا وہ بھول جائے گا کہ میں فلانی بلڈنگ کی فلانی چال میں فلانی گلی میں کسی سے ملنے بھی گیا تھا۔ پھر وہ اگلے 5 سال کے بعد آپ کو نظر آئیں گے، اکا دکا کو چھوڑ کر۔ انسانی مزاج ہے، یہ رہا ہو گیا، بھول گئے۔ اب جب تقریباً 12-13 سال کے بعد بادشاہ نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ بھائی یہ خواب میرے سامنے ہے، الجھن ہے، کوئی میری مدد کرو، تو اس نے کہا او حضرت میں بھول گیا، وہ جیل میں شریف نوجوان ہے نا، وہ اس میدان کا اسپٹ ہے، وہ اس فیلڈ کا اسپٹ ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ بھاگ کر آیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ یوسف یہ مشکل پیش آ گئی ہے، بتلا دو، گتھی کا حل نکال دو تو لوگوں کو راحت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا خواب بہت اہم ہے، 7 سال تک تمہارے ہاں خوب غلہ اگے گا، بے حساب غلہ پیدا ہوگا، اور اگلے 7 سال قحط پڑے گا۔ اس 7 سال میں بچا کر رکھ لو اگلے 7 سال کے لیے۔
تو اس وقت تو کولڈ اسٹور تھے نہیں، بچا کر رکھیں کیسے؟ خیر یہ لوٹ کر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو تعبیر بتلائی تو بادشاہ سلامت تو کھڑے ہو گئے، ارے بابا مر جاؤں گا میں، 7 سال کا قید، اس کو فوراً لے کر آؤں۔ یہ پھر لوٹ کر آیا، جا کر جیلر سے کہا، بادشاہ نے کہا رہا کرو، ہم اور آپ ہوتے تو فوراً باہر، آپ نے کہا نہ نہیں نکلتا میں، ایسے نہیں نکلتا۔ پھر کیسے نکلو گے؟ جس الزام میں اندر کیا گیا ہوں پہلے کلیئر کرو، الزام بے بنیاد ہے، میں بے قصور ہوں، بے قصوری کا اعلان کرو پھر باہر نکلوں گا، داغ لے کر باہر نہیں آؤں گا۔ بادشاہ نے پیغام کہلوایا زلیخا کے پاس کہ بھائی میری مصیبت یہ ہے، وہ نوجوان نکلنے کو تیار نہیں، اب تم بتلاؤ صحیح معاملہ کیا تھا؟ تو زلیخا نے کہا بادشاہ سلامت وقت بیت گیا، وہ نوجوان شریف ہے، وہ سچا ہے، قصوروار ہم تھے، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، قصوروار میں تھی، بچہ بے قصور تھا، اس کو باعزت بری کیا جائے۔ اعلان ہوا یوسف بے قصور جیل میں ڈالے گئے تھے، باعزت نکالے جاتے ہیں، تب آپ آئے بادشاہ کے پاس بیٹھے اور بادشاہ کو بتلایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہ بابا اس مصیبت کا حل اسٹاک کیسے کروں؟ تو فرمایا دانے کو ماڑو مت، ویسی رکھ دو، بس خالی چوہا اس میں انٹری نہ کرے، دانے کو چھیڑو مت، ایک پہ ایک لاد کے رکھ دو اسٹاک کر کے، خراب نہیں ہوگا، جب تک دانہ بالی کے اندر ہے وہ سڑے گا نہیں، جتنا کھانا ہے اتنا مار لو، باقی اسٹاک کرو۔ وہی کیا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا یوسف میں ایک گروپ بنا دوں، ایک کمیٹی بنا دوں اسی کام کے لیے؟ فرمایا نہ، یہ بیمانوں کے حوالے مت کرنا، کمبخت اندر سیل کریں گے، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ ڈپارٹ میرے حوالے کرو، انی حفیظ علیم، الحمدللہ مجھے پتہ ہے غلہ سنبھالنا کیسے ہے اور مجھے پتہ ہے غریبوں تک بانٹنا کیسے۔ پورے ملک میں قحط پڑنے والا تھا، اسٹاک کرنے کا کام شروع ہوا، بادشاہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس قوم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا، پھر آپ نے پورے علاقے میں انصاف کے ساتھ ضرورت مندوں کو غلہ دیا، 7 سال تک غلہ بٹا، کہیں فاقہ نہیں ہوا۔ اسی بیچ میں ان کے بھائی لوگ آئے تھے، 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے۔ یہ واقعہ آپ کو میں نے کیوں سنایا؟ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ دنیا کو ایمانداروں کی ضرورت ہوگی، اس وقت آپ کام آئیں گے، اس وقت آپ کام آئیں گے۔ اگر بےایمانی کے نتیجے میں کچھ دنیا کے اندر مل بھی گیا تو جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں ہم ڈال رہے ہیں، جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، کئی دن مرنے کے بعد۔ ایمانداری ایمانداری۔ بنو امیہ کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرے جن کو لوگوں نے 5واں خلیفہ راشد کہا ہے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ بادشاہ کے بھتیجے تھے، بادشاہ کے داماد تھے، بہت قیمتی بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، اوپر کام بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، دونوں طرف کھڑکیوں میں اس کو باقاعدہ گول بنا کر کے اور اس میں جالیاں لگا کر جو کرنا ہے آپ نماز کے بعد اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیرس پر انگل کھڑا ہو رہا ہے، 1 آدھ دن کے اندر انگل کام مکمل ہو جائے گا تو پترا بیٹھ جائے گا۔ یہ سارے کام اللہ بھروسے شروع کیے گئے ہیں، الحمدللہ اب تک پورا ہوا اور انشاءاللہ آخری تک بھی پورا ہوگا۔ مسجد کا کام ہمارا 100 200 500 لگ گیا، جو نماز پڑھے گا ہم کو اس کا حصہ ملے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے خاندان کے تھے، بادشاہ کے بھتیجے تھے، بادشاہ کے داماد تھے، اور ایسی عمدہ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے گلی مہک جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے ان کو بادشاہ بنا دیا،
بس ذمہ داری کندھوں پر آئی اور اللہ کو ان سے کام لینا تھا۔ 2.5 سال کا عرصہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کا، 2.5 سال کا عرصہ۔ اس 2.5 سال کی مدت میں بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے گئے، جو حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہوئی ہیں۔ یہ کارنامہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے دور میں ہوا۔ ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ 2.5 سال کی مدت میں میں اپنے شوہر کے ساتھ سو نہیں سکی، رات بھر نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی بے تکلفانہ ماحول میں سوتے تھے، عام دنوں میں وہ رات بھر مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے روتے رہتے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کے دور میں اسلامی مملکت اتنی خوشحال تھی کہ زکوٰۃ لے کر نکلنے والا ڈھونڈتا تھا کس کو دوں۔ یہ خوشحالی کا عالم تھا اس دور کا۔ اور ان کا خود کیا حال تھا، عمر ابن عبدالعزیز کا خود کیا حال تھا۔ گھر میں گئے، بچیاں سامنے آئی، سلام کیا انہوں نے، آپ نے جواب دیا تو بچیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے، پوچھا اہلیہ سے کیا بات ہے؟ فرمایا روٹی سے کھانے کے لیے سالن نہیں تھا، پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ میں بدبو ہے، اس لیے بچیاں منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ رومال، یہ ہے وہ خلیفہ، دستی رومال۔ ان کا انتقال کا وقت آیا، انہوں نے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا عمر ابن عبدالعزیز تم نے اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، کوئی پراپرٹی ان کو نہیں دی، نہ محل بنایا، نہ بچوں کو سرکاری عہدے دیے، تم نے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ اپنے بیٹوں کو وزارت دیتے ہیں، گورنر بناتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کو علم سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، مجھے یقین ہے میرے بچے میرے بات پریشان نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا میں نے اپنے سے پہلے بادشاہوں کو قبر میں اتارا ہے، جب قبر میں رکھنے کے بعد کفن کھولتے ہیں، منہ کھولا جاتا ہے، تو فرمایا میں نے اکثر کا چہرہ سیاہ دیکھا ہے۔ ان کے کارناموں کی بنیاد پر قبر میں ہی عذاب شروع ہو گیا۔ جب مجھے رکھنا، میرا بھی چہرہ کھول کے دیکھنا اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے جنازہ قبر میں اتارا گیا ہے، ابھی کفن نہیں کھولا گیا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس میں ایک پرچہ لہراتا ہوا گرتا ہے ان کے سینے پر، اٹھا کے پڑھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا ہے براءۃ من اللہ، عمر ابن عبدالعزیز من النار، عمر ابن عبدالعزیز کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ اللہ دیتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے، حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ناممکن نہیں۔ ہمارے پڑوس ملک کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، کوئی ان سے واقف کوئی ناواقف، اس سے بحث نہیں۔ ان کے والد مفتی محمود حسن حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، پاکستان کے صوبہ سرحد کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، سی ایم تھے۔ ان کے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اسمبلی سے اٹھ کر آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر لوٹ کر اسمبلی نہیں گئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہاں رہ گئے۔ وہ سمجھے ہوٹل میں ہوں گے، گیسٹ روم میں ہوں گے، کسی کے وہم و گمان تک میں نہیں کہ مسجد میں ہوں گے۔ لوٹ کر آ کر مسجد میں دیکھا تو مفتی صاحب نے اپنا کرتا دھو کر پھیلایا ہوا ہے اور بغیر کپڑے کے لنگی میں یا پیجامے میں لیٹے ہوئے چٹائی میں۔ خادم نے کہا حضرت چلیے اسمبلی رکی ہوئی ہے، 10 منٹ رکو، کرتا سوکھ جائے پہن کر چلتا ہوں۔ ادھر ایک کارپوریٹر کی بات کر رہا ہوں، پردھان کی بات کر رہا ہوں، حضرت 10 جوڑ سے کم کپڑے نہیں ہوتے، وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے کرتا دھو کر پھیلایا ہے، سوکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت دور کی بات نہیں، قریب کے دور کی بات۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ممبر آف پارلیمنٹ، مجاہد آزادی، دستور ساز کمیٹی کے ممبر، رامپور میں ان کی بیٹی بیمار تھی، اسپتال دیکھنے گئے، بیٹی نے خواہش ظاہر کی ابا سیب منگا دیجئے،
حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا شیروانی کی، اس جیب میں کچھ نہیں، اس جیب میں کچھ نہیں، اس جیب میں کچھ نہیں۔ جو ساتھی ساتھ میں گئے تھے وہ سمجھ گئے کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور بیٹی نے سیب کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے، ایک صاحب دوڑ کے گئے، لا کر سیب دیا۔ اس ملک نے وہ نقشہ بھی دیکھا ہے، ایماندار حکمراں بھی دیکھے ہیں۔ جس اورنگزیب عالمگیر کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کہو برا بھلا، ذرا سن تو لو کہانی کیا تھی۔ اورنگزیب نے 50 سال سے زائد حکومت کی ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان جیسا ملک اس سے زیادہ مضبوط کبھی نہیں تھا، نہ پہلے نہ اب۔ آج جو جی ڈی پی ہماری 4-5 پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے، 35 پر تھی، 35 پر۔ دنیا کا خوشحال ترین ملک ہندوستان تھا، دنیا اس کو سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ آج اگر تمہیں کوئی کنٹراکٹ پہ دے لے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس ننگے بھوکے کو لے کیا کریں گے؟ اس وقت دنیا کاروبار کرنے کا شوق کرتی ہندوستان سے، تب تو انگریز یہاں آئے تھے۔ اس اورنگزیب نے پوری مدت میں سرکاری خزانے سے 1 پیسہ تنخواہ نہیں لی۔ احمد نگر میں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ فجر سے پہلے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ بہترین خطاط تھے، ٹوپیاں بہت عمدہ بنتے تھے، رفوگر بہت عمدہ تھے، کتابت بڑی اچھی کرتے تھے۔ ان کے قلم سے لکھا ہوا قرآن دارالعلوم دیوبند کتب خانے کے اندر موجود ہے، جس کی طبیعت ہو جا کر دیکھ لیجئے گا، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے۔ اس ملک میں ایک عرصہ گزرا ہے ایماندار حکمرانوں کا۔ ٹھیک ہے، ہم سب کی گارنٹی نہیں لیتے، میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے آئیڈیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگرد صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کے شاگرد علماء، محدثین، فقہا، مجتہدین اور اہل اللہ، یہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ اس ملک میں صاف ستھرا دین لا کر اہل اللہ نے دیا ہے، دین احترام کے ساتھ آیا ہے، دین ہندوستان میں احترام کے ساتھ آیا ہے۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں دین تو ہے، بدتمیزی کے ساتھ ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں احترام کے ساتھ ہے، اور خدا اس کو برقرار رکھے۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں انسان بن کر آئے، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں تواضع کے ساتھ کھڑے ہوں، سمیٹ کر کھڑے ہوں، احکم الحاکمین بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، سینہ اکڑا ہوا نہ ہو، چہرہ اوپر کو نہ ہو، ٹانگیں پھیلی ہوئی نہ ہو، ہاتھ بکھرے ہوئے نہ ہو، تمیز کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹوپی ضروری ہے، میں نے کہا نہ، بالکل ضروری نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ کرتا بھی ضروری نہیں ہے حضرت، کرتا بھی اتار دو اس کو بھی۔ یہاں مسئلہ ضروری غیر ضروری کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ ہے احترام کا، ادب کا، تمیز کا اور تہذیب کا۔ تمیز کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ آستین یہاں تک ہونی چاہیے، پہنچو تک، اور اگر آستین کوہنی کے اوپر ہے نماز تب بھی ہو جائے گی، لیکن بدتمیزی ہے۔ آپ نیت باندھنے کے بعد سامنے دیکھتے ہیں نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بدتمیزی ہے۔ سامنے دیکھو، نماز کے اندر بلا ضرورت کے ہاتھ ادھر ادھر مت لگاؤ، کھجلاؤ مت، کوئی سر سہلا رہا ہے، کوئی بال سیدھا کر رہا ہے، کوئی کرتا سیدھا کر رہا ہے، بدتمیزی ہے یہ۔ اور جب بدتمیزی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو حدیث شریف میں آتا ہے خداوند قدوس فرشتوں سے کہتے ہیں اس نالائق کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ میں مار دو کم وقت کے، مجھ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت کافی ہیں۔ ہمارے یہاں دین ادب سے آیا، تمیز سے آیا، تہذیب سے آیا، علماء کا احترام، اہل اللہ کا احترام، اپنے استاد کا احترام، اپنے والدین کا احترام۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میرے 2 ناتی ہیں، ایک آپ کے ہاں مسجد اقصی پڑھنے جاتا ہے اور ایک انگلش میڈیم میں کانوینٹ میں پڑھنے جاتا ہے۔ وہ آتا ہے تو آنے کے بعد بولتا ہے امی تو میرا یہ کام کیوں نہیں کی، یہ کام کیوں نہیں کی، یہ کام کیوں نہیں کی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے جوتے کا فیتہ بھی اس کی ماں کھولے، اور یہ آتا ہے مسجد اقصی سے لوٹ کے جاؤں کہتا ہے السلام علیکم امی آپ اچھی ہیں، میں آپ کا کوئی کام کر دوں امی، پانی پلا دوں۔ امی کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، امی اس کو لپٹا لیتی ہے، اس کا دل پھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا ہو تو ایسا، ایک کمبخت الٹ کٹے کہنے لگے وہاں ابھی سے یہ حال ہے۔
ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی سے یہ حال ہے، تو پڑھ لکھ کر کیا بنیں گے؟ انسان بنیں گے، وہ خوخوار درندے بنیں گے، اپنے بوڑھے والدین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تمیز اور تہذیب کا فرق ہمارے اہل اللہ نے، ہمارے اکابر نے ہم کو دین دیا ہے، احترام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جتنے دینی حلقے، جتنے دینی شعبے ہیں، سب کے اندر تمیز، تہذیب، احترام، بڑوں کا احترام، بڑوں کی بات ماننا، کسی کو بڑا ماننا، یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو اس ملک میں دین صحابہ کرام کے توسط سے بھی آیا، مسلم بادشاہوں کے توسط سے بھی آیا، اور خانقاہی درویشوں اور اہل اللہ کے توسط سے بھی آیا۔ مسلم بادشاہوں کے دور میں کوئی ایک واقعہ ہم کو بتلا دے کہ کسی علاقے کو طاقت کی زور پر اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا گیا ہو۔ نہ، قرآنی اصول کے خلاف۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، اور اسلامی اصول ہے کہ آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو آپ دعوت دیجئے، اگر دعوت قبول کرتے ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں، دعوت نہیں قبول کرتے بھائی آپ نہیں مانتے ہو، ہم کو باقی لوگوں تک جانے دو، ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اگر اس میں رکاوٹ نہیں بنتے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کب ہوگا؟ جب نہ وہ مانیں گے، نہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا ہم کو موقع دیں گے، تب جنگ ہوگی۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو کوئی جنگ نہیں، وہ نہیں مانتے ہم کو کام کرنے دیتے ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر علاقہ ہمارے زیر نگرانی آ گیا، فتح ہو گیا، تو اس میں اگر دوسرے مذہب کے کچھ لوگ رہتے ہیں تو ان سے ہم بلا کر بات کریں گے، بھائی دیکھیے آپ کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری، عزت کے ساتھ آپ کو رہنے، کھانے، پینے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے، ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ چونکہ ہماری مملکت میں آپ ہیں، آپ کے جان و مال کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اتنا ٹیکس آپ کو دینا ہوگا۔ وہ ٹیکس کتنا ہوگا معلوم ہے؟ آپ جتنی پگار واچ مین کو دیتے ہو نا، کارخانے کے واچ مین کو، اس سے کم ہے وہ۔ اس ٹیکس میں آپ کا کارخانے سے لے کر گھر تک، بازار سے لے کر اسکول تک، مجموع سے لے کر تنہائی تک آپ کے جان و مال کو تحفظ مل رہا ہے۔ آپ جو سرکار کو ٹیکس پیڈ کرتے ہیں اس ملک میں، کتنا ہے وہ ٹیکس؟ وہ ٹیکس کس چیز کا ہے؟ وہ جان و مال کے تحفظ کا ٹیکس ہے۔ ٹرین میں آپ چڑھے، کہنے لگے صاحب کرایہ بڑھ گیا، کیا ہوا؟ سیکورٹی بڑھا دی گئی، اب تک نہیں تھی۔ گاڑی نکالو تو وہ ٹیکس، روڈ میں چلو تو وہ ٹیکس، ٹول کراس کرو تو وہ ٹیکس، برج کراس کرو تو وہ ٹیکس۔ اور جان و مال کے تحفظ کا کیا حال ہے؟ کوئی محفوظ ہے؟ بتلائے آپ مجھے۔ عورتوں سے لے کر، بچوں سے لے کر، مالداروں سے لے کر، کوئی محفوظ ہے؟ اسلامی حکومت میں کسی مذہب کا بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کارخانہ ہو، مکان ہو، دکان ہو، کھیت ہو، کلیان ہو، اسکول ہو، روڈ ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، ہر جگہ آپ کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور ٹیکس کتنا لے رہے ہیں؟ وہ 3% بھی نہیں ہے۔ اس پر چرچا کبھی ہوتی ہی نہیں۔ وہ جو غیر مسلموں سے خراج لے رہے ہیں وہ 3% بھی نہیں ہے۔ اور آپ کتنا لے رہے ہیں حکومت سے؟ آپ تقریباً 30% لے رہے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں حکومتیں کاروباریوں کے ساتھ مل کر کاروبار بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، اور یہاں نوچو، لوٹو، گھسوٹو، دینے والا بھاگ رہا ہے، لینے والا دوڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ امریکہ میں 3.5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے۔ بل کلنٹن 2 مرتبہ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، اور کوئی بھی آدمی 2 ہی مرتبہ بن سکتا ہے، دوبارہ بنے گا نہیں۔ اور اس کی مدت پوری ہوئی، پھر وہ بیٹھتا آرام سے، پھر وہ ٹپری نہیں کرتا، وہ ڈستا نہیں ہے حکومت کے خلاف بیان بازی کرنا، ہنگامہ کرنا، وہ ڈیٹ ایکسپائر آرام کرتا ہے۔
پچھلا پریزیڈنٹ کہاں گیا پتہ نہیں، کہیں رہتا ہوگا۔ دوسرے ٹرم میں بل کلنٹن پر مونیکا لیوینسکی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگا، چلتا رہتا ہے۔ کورٹ میں اس نے بیان دیا کہ نہیں، الزام غلط ہے، جبکہ الزام صحیح تھا۔ الزام ثابت ہو گیا، جب ثابت ہو گیا تو اب اتنے اونچے عہدے پر ہے یہ، اور اس نے وشواس گھات کیا ہے، کورٹ کو اندھیرے میں رکھا ہے، اس لیے اس کو برطرف کیا جائے۔ چلو برطرف کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ سال سوا سال بچا تھا، وسط مدتی چناؤ ہوئے گا، وہ جو بیچ کا چناؤ ہوگا وسط مدتی، اس کا خرچہ پڑے گا ملک پر، وہ چناؤ کرانا کہ نہیں کرانا۔ ہمارے یہاں تو الیکشن ہونے کے بعد جو ہارتا ہے وہ پہلا بیان دیتا ہے، بےمانی ہوئی ہے، پھر سے بےمانی ہو گئی، چناؤ پھر سے کراؤ، اسمبلی ڈیزائل کرو پھر چناؤ کراؤ۔ اس کا اثر کیا ہوگا، کس کو پڑی؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، حکومتیں اپنے سرمایہ کو کیسے بچاتی ہیں۔ انہوں نے طے کیا وہاں کے لوگوں نے کہ یہ ہے تو مستحق، اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن ہمارے ملک میں 40 بڑے کاروباری جو ہم کو ٹیکس پیڈ کرتے ہیں، 200 بڑے کاروباری، ان سے رائے لے لی جائے۔ ان 200 بڑے بزنس مینوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، وسط مدتی چناؤ کرا دی جائے یا اسی سرکار کو چلنے دیا جائے؟ ان لوگوں نے رائے دیا اسی سرکار کو چلنے دو، اس کی غلطی کی مذمت کی جائے، لیکن درمیانی مدت کا چناؤ مت کراؤ، اس کا بوجھ حکومت پہ پڑے گا۔ یہ فرق ہے۔ ہمارے ہاں 15-20 دن پہلے تک ایک صاحب کی کامیابی کے ترانے گائے جا رہے، صاحب بزنس مین ہو تو ایسا ہو، صاحب ہر سال 1 لاکھ کروڑ کا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، اتنا فائدہ ہوا۔ وہ ہوا کیا تھا؟ غبارے میں ہوا تھی، کسی نے نیچے سے کھول دیا، وہ پر سے بیٹھ گیا۔ مجھ کو اس موضوع پر بات نہیں کرنی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اندھیرے میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اسلامی نظام حکومت اپنے شہریوں سے کیا لینا، کتنا لینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ جبر نہیں، ایسی انصاف پر مبنی حکومت، ایماندارانہ حکومت، ہر شخص سکھی ہو، اسلام وہ حکومت فراہم کرتا ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر بھی جن مسلم بادشاہوں نے ایمانداری سے حکومت کی ہے، ان کی زندگیاں پڑھنے جیسی۔ گزشتہ ملاقات میں تذکرہ کیا تھا خواجہ صاحب کا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدھ غلط فہمیاں آپ کو دور کرا دوں۔ خواجہ صاحب کی زندگی کا اکثر حصہ، جوانی اور بڑھاپے کا ایک حصہ مجاہدوں میں گزر گیا۔ پرتھوی راج کے مارے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان کا حکمراں بنا اور قطب الدین ایبک کو اپنا نائب بنا کر گیا۔ ہندوستان مسلم بادشاہوں کے زیر نگرانی آ گیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش بنے۔ شمس الدین التمش کا دور دلی کا دور وہ ہے جو خواجہ صاحب کے خلفاء کا دور ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی کا دور ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے خلفاء کو الگ الگ علاقوں میں بیٹھالا، کوئی دلی آ گیا، کوئی نوگور چلا گیا، کوئی گجرات چلا گیا، کوئی گلبرگہ کے علاقے میں چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ پرتھوی راج کے مارے جانے کے بعد خواجہ صاحب بہت دنوں زندہ نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن خلفاء کا دور ہے۔ خواجہ صاحب کے اپنے ذاتی ان کی کرامات، ان کی خصوصیات کہنے کو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن بہت مضبوط ذرائع اس کے نہیں ہیں، پختہ شواہد و ثبوت کے ساتھ، ذرائع کے ساتھ نہیں ہیں، وہ سب بات سے بات چلتی رہتی ہے، عقائد میں، محبت میں، جذبات میں چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بالکل طے ہے کہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، اہل اللہ تھے، صاحب نظر تھے، ان کے خلفاء کی زندگیاں روشنی میں، جن خلفاء کا پیر ایسا ہوگا اس کے خلفاء ویسے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ پیڑ کا پھل بتلاتا ہے کہ پیڑ کیسا ہے، خواجہ صاحب کے خلفاء کی زندگیاں بتلاتی ہیں خواجہ صاحب کس مقام کے آدمی رہے ہوں گے۔ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے اندر ہے، دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش ہے،
وہ اپنے پیر کے ساتھ پاس آتا ہے، پیر دباتا ہے، خدمت کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پیر صاحب کا جھوپڑا کہاں ہے؟ دلی شہر کے باہر ہے۔ بادشاہ درخواست کرتا ہے حضرت شہر کے اندر میں خانقاہ بنوا دوں، لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے بار بار کہا تو ڈانٹ دیا، خبردار اس موضوع پر بات مت کرنا ورنہ تم کو آنے سے روک دوں گا۔ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ دلی شہر کے اندر لاکھوں لاکھ انسانوں کا مجمع ہے، ہزاروں علماء ہیں۔ ایک شخص آگے نکل کے اعلان کرتا ہے، اللہ کے بندو ایک اعلان سن لو، جانے والا وصیت کر کے گیا ہے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ وہ شرطیں یہ: بالغ ہونے کے بعد سے کسی نامحرم پر نگاہ نہ پڑی ہو، عصر اور عشاء کی شروع کی سنتیں چھوٹی نہ ہو، تہجد کبھی چھوٹی نہ ہو، تکبیر اولیٰ کبھی چھوٹی نہ ہو۔ اب یہ 4 شرطوں پر مشتمل شخصیت کہاں سے لائی جائے؟ سناٹا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ وقت آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے استاد یہ راز میرا اور خدا کا راز تھا، آج آپ نے فاش کر دیا، میں مجبور ہوں آگے بڑھنے پر، اس لیے کوئی زیادہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش کہہ رہا ہے۔ کس کی تربیت تھی یہ خواجہ صاحب کے خلفاء کی تربیت تھی۔ اس ملک نے وہ دور دیکھا، اس ملک نے وہ دور دیکھا۔ آج جو ہمارے خلاف تماشے ہو رہے ہیں، ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں اس کی، ان نالائقوں کی نالائقیوں سے انکار نہیں، لیکن جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سب سے امید کا تھا، جب سر ایسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہیں اب بھی ہے کلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے مگر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ہمارا اگر کہیں امتحان بھی ہوگا، ہم ایمان والے کے پیر پہ کانٹا بھی چبھے گا، اللہ کی ہمارا اجر محفوظ ہے۔ تم جان کا نقصان کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے، تم مال کا نقصان کرو گے اس کا بدلہ محفوظ ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ یہ بے چینیاں، یہ بے قراریاں، قدرت بھی کوئی چیز ہے، خدا بھی کوئی چیز ہے۔ رات کتنی لمبی ہو ختم ہوتی ہے، دن نمودار ہوتا ہے، ظالم کتنا ہی طاقتور ہو ایک دن غرور ٹوٹتا ہے اور انشاءاللہ ٹوٹے گا ٹوٹے گا ٹوٹے گا۔ لیکن ہمارا کیا بھلا ہوگا؟ ظالم کے غرور کے ٹوٹنے سے ہمارا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ ہماری قبر آباد ہوگی، میدان محشر میں ہم کو نام اعمال دائیں ہاتھ ملے گا۔ ہم کو اس کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائی۔ پیسہ کما لیا، بنگلہ بنا لیا، طاقت جمع کر لی، ہمارے فون پر کام ہونے لگے، ایک فون پر ڈپارٹ ہل جاتا ہے، کب تک؟ 15 سال 20 سال 25 سال، اس کے بعد ہاتھ پیر تھکیں گے نہیں، آنکھ بند ہوگی نہیں۔ جہاں 4 دن رہنا ہے سارا ہنگامہ اس کے لیے، اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی، اس کے لیے دنیا دیکھے گی تو ہم متقی بنیں گے، دنیا دیکھے گی ہم ایماندار بنیں گے۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے، تقویٰ اس کا نام ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو مجھ کو یقین ہو مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے، تقویٰ اس کا نام۔ کسی نے پوچھا امام راضی سے تقوی کا تعارف، فرمایا تقویٰ کا انہا کا مولا کا حیث لا یراک، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تمہارا یقین ہو مجھ کو میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی کی اعلیٰ کوالٹی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو نصیب تھی۔ فرمایا انی اخاف اللہ، زلیخا نے کہا یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں، کمرہ بند ہے، دروازے بند ہیں، میں اور تم تیسرا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا خدا دیکھ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو نہ مالک کاریگر کا حق مارے گا، نہ کاریگر مالک کا حق مارے گا، نہ بھائی بہن کا حق مارے گا، نہ بہن بھائی کا حق مارے گی، نہ شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا، نہ بیوی شوہر کے ساتھ خیانت کرے گی۔ جب یہ صفت پیدا ہوگی اس کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالی سچے اور پکے تقوی کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی اعلانات ہیں اس لیے 5 منٹ پہلے